ان کی ترقی اور مالی آسودگی کے غرور سے لے کر شرارت، فتنہ انگیزی، سیڈزم اور سازش سبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مسلمان اسے دوسری طرح دیکھنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ان ابلاغی حملوں سے وہ فضا بہرحال تیار ہو رہی ہے جس میں انتہا پسند عیسائی اور یہودی ایک مقدس جنگ آرمگڈون میں شریک ہوں گے، اور قرین قیاس ہے کہ یہ جنگ مسلمانوں کے ہی خلاف ہوگی۔ لیکن یورپی ممالک اور امریکہ اظہار رائے کی آزادی کے عناصر اور بلا روک ٹوک استعمال کرنے والے عناصر کے غبارے سے اس وقت ہوا نکل جاتی ہے جب یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ہولوکاسٹ کے خلاف لب کشائی قانوناً جرم ہے۔ اور پھر بات ہولوکاسٹ پر ختم نہیں ہو جاتی۔ حق اظہار اور غیر جانبداری کا پنڈار اس وقت بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے جب آزادی اظہار کا نعرہ لگانے والے امریکی ٹینکوں پر بیٹھ کر امریکہ کی فوجی یونیفارم پہن کر ٹینک کی نال میں ٹیلی ویژن کیمرہ لگا کر اور فوج کی بریفنگ سے سر منہ اختلاف نہ کر کے جرأت اظہار دکھا رہے ہوتے ہیں اور آزادانہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آزادی اظہار کا پرچار کرنے والے سب ممالک کسی جنگ میں مبتلا ہوں تو وہ وار زون میں کسی صحافی کو جانے نہیں دیتے۔ سچی بات یہ ہے کہ صرف اسلامی شخصیات اور مسلمانوں کے خلاف آزادی اظہار کا بے دریغ اور بے رحمانہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کے چند پہلو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اس طرح کے اقدامات میں ایک تسلسل اور تواتر موجود ہے جو کسی بھی منصوبہ بندی کے مطابق ہو سکتا ہے، یعنی امکان ہے۔ دوم یہ ہے کہ ان کا ہدف صرف مذاہب اور اس کے ماننے والے نہیں، دیگر مذاہب اور اس کے ماننے والے نہیں، بلکہ صرف مسلمان ہیں۔ تیسرے کہ اس طرح کے عناصر کے درمیان ایک اتحاد موجود ہے۔ اس طرح کی کارروائیوں سے مسلمان زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معیار وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ کسی کے باپ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ پلٹ کر تمہارے باپ کو گالی دے گا اور اس طرح تم اپنے باپ کو گالی دینے کے مرتکب ہوگے۔ مسلمان سمجھتے ہیں کہ حق اظہار کو بے لگام ہرگز نہ رہنے دیا جائے، بلکہ اسے اسٹوارٹ مل کے ہارم پرنسپل اور آفس پرنسپل کی تصریحات کے مطابق استعمال کرنے کے لیے شخصی آزادی کو اس طرح محدود کیا جائے کہ کم از کم مذاہب اس کی چیرہ دستی سے محفوظ ہو جائیں۔ میں اپنے اس سلسلہ سما خراشی کو ایک واقعے پر ختم کرنا چاہوں گا۔ میں نے جو کچھ عرض کیا اس کی روشنی میں صحافت اور ابلاغ کے ایک بین الاقوامی ضابطۂ اخلاق کی ضرورت ہے، لیکن 1923 میں دنیا کا پہلا صحافتی ضابطۂ اخلاق بنانے والے ادارے امریکن سوسائٹی آف نیوز پیپرز کو جب 1998 میں ورلڈ ایسوسی ایشن آف پریس کونسلز کے استنبول ترکی میں آ کر ایک بین الاقوامی ضابطۂ اخلاق بنانے میں معاونت کرنے کی دعوت دی تو ASNE نے اس سے آنے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ایسے ضابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ضابطوں سے آزادی اظہار مجروح ہوتی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں ڈاکٹر خالدہ قوس صاحبہ کو، جو معروف براڈ کاسٹر ہیں، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی، اور اس وقت ایک SPDC کے نام سے NGO ہے، NGO جس میں وہ ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر خالدہ قوس صاحبہ۔ ڈاکٹر منظور احمد صاحب، ڈاکٹر ممتاز صاحب، پروفیسر سحر انصاری صاحب، نثار زبیری صاحب، جعفر احمد صاحب، زبیر صاحب، برگیڈیئر صدیقی صاحب، my respected ladies and gentlemen. مجھے جب زبیر صاحب نے کہا اس چیز پہ آپ کو آ کے بولنا ہے تو مجھے تھوڑا سا فکر اس لیے ہوئی تھی کہ یہ کچھ ایسے موضوع ہیں کہ جن پہ ظاہر میں کام کرتی رہتی ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز ہیں، ہیومینیٹیرین لاز ہیں، گلوبل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ چاہے ہم کام کریں یا نہ کریں مگر یہ ہمارے اوپر کیونکہ اثر ڈال رہی ہے، لہٰذا ہمیں کسی نہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان کے اوپر سوچیں، ایک رائے رکھیں اور اس رائے پہ بنیاد کرتے ہوئے
اپنی سوچ کو آگے لے کے چلیں یا ریشنلائز کریں. مگر میں یہ ضرور کہوں گی رائٹ ایٹ آؤٹ سیٹ ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ ایشوز ہیں چاہے غازہ ہو, اور جب غازہ یہاں پہ لکھا تھا کیونکہ میرے لیے تو غازہ از اے ہیوج پرابلم اور وہ اس تناظر میں کہیں آ نہیں رہا تھا, تو میرے ذہن میں فلوٹیلا والا معاملہ تھا, کارٹونز اینڈ فیس بک, اور اس تناظر میں آپ کس نوعیت سے دیکھ رہے ہیں. تو میں ایک چیز کی ضرور امید کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب, وہ یہ میں امید کر رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں UIT کے پریمیسز میں ہو رہا ہے تو یہاں پہ طالب علم ضرور ہوں گے, کیونکہ جب ان ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں آ کے بات ختم ہوتی ہے آپ کی پبلک بیہیویئر کیا ہے. اور جب آپ پبلک بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو جہاں ہم سینئر لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم ینگر لوگوں کو لے کے نہیں ہٹا سکتے, کیونکہ ہیومن رائٹس از آل اباؤٹ ناٹ اونلی اباؤٹ دی ڈیولپمنٹ آف دی انٹرنیشنل لا, یا جس طرح سے ہم نے اتنی صدی کے اندر دیکھا ہے کہ, اور پچھلی صدی کے اندر بالخصوص دیکھا ہے, دی ڈیولپمنٹ آف دی کنونشنز, دی کووننٹس, دی ایگریمنٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, جن کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین ایسے بنے ہیں کہ انسانی حقوق کو انہوں نے کچھ صورت دے دی, ایسی صورت دے دی کہ جہاں پہ کچھ کانسیپٹس ایسے نکل کے آنے لگے جیسے ون ورلڈ, the minimum standards of the human rights, the peaceful coexistence کا concept. تو جب ہم ان چیزوں کی بات کرتے ہوتے ہیں تو یہ میرے خیال سے ایک طرف تو جہاں پہ بین الاقوامی قوانین کی بات ہوتی ہے, مگر if I'm asked to put my finger on something تو میں اسے یہ کہوں گی کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے, ایک پبلک بیہیویئر کی بات ہوتی ہے, اور جب ہم پبلک بیہیویئر کی بات کرتے ہیں اور ڈبیٹ کی بات کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں آن بورڈ ینگر مائنڈس کو لینا چاہیے, کیونکہ ان کے جو جذبات ہیں وہ زیادہ سڑکوں کے اوپر دکھتے ہیں, ہمارے نہیں دکھتے ہوتے ہیں اس نوعیت سے. ہم تو میرے خیال سیلف سینسرشپ کے اوپر زیادہ یقین کرتے ہیں, پاکستان میں رہنے والے ممالک لوگ ہیں, کیا کیا جائے. Anyhow, few things about the issue also, اور میں ایڈوانٹیج لوں گی اس بات کا آف بینگ bilingual کہ جہاں پہ چند باتیں انگریزی میں کہوں گی جو مجھے اردو میں کہنا نہیں آئیں گی, اس لیے کیونکہ اس کے ٹرانسلیشنس کچھ اس نوعیت کی مشکل ہو جاتی ہیں. وہاں پہ میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ضرور اردو میں کہنا چاہوں گی, اور مجھے خود بھی ایسا آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ بعض باتیں ہوتی ہیں جو صرف ذہن سے کہی جاتی ہیں, مگر بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن اور دلوں سے دونوں قریب ہوتی ہیں. تو اس کے لیے میں اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہوں گی تاکہ میری جذبات کی نمائندگی صحیح طریقے سے ہو جائے. دیکھیے 4-5 باتیں آئی ول ناٹ گو انٹو, اینڈ اسپیشلی بڑا تفصیلی ڈاکٹر ممتاز نے بولا, اور کہیں پہ اگر یہ چھپے گا تو اسے میں تفصیلی طور پہ بلڈ کر دوں گی, مگر میں نے اپنے لیے 4-5 چیزیں کوڈ تھیں جو کہ میں نے نکالی تھی کہ کہاں پہ وہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو کہ ٹرینڈز اور انڈیکیٹرز ہمیں بتا رہی ہیں, اور ایسے ٹرینڈز اور انڈیکیٹرز ہیں کہ جس کی وجہ سے تشویش آج ہمارے یہاں بھی ہے, انسیکیورٹیز ہمارے یہاں بھی جنریٹ ہو رہی ہیں. مگر اگر ہمارے یہاں انسیکیورٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں تو مغرب کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے, اور خوف میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ جب وہاں پہ آپ جتنی بھی 90 کی دہائی کے اندر کا لٹریچر نکلا ہے, اور بالخصوص وہ لٹریچر جو کہ ایشو آف اسیملیشن اور انٹیگریشن کے اوپر ہے, تو کہیں نہ کہیں, یا ایشو آف سوسائٹل سیکیورٹی کے اوپر ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ آیا اس چیز کو ضرور کرتا ہے کہ ان کے اندر ایک خوف بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کانسیپٹ آف ملٹی کلچرلزم ہے وہ کہیں نہ کہیں چیلنج ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں کویسچن ہو رہا ہے, اور اس چیز کو ہم کس نوعیت سے ایڈریس کریں. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے بین الاقوامی سطح کے اوپر ہم نے پچھلی یوں تو مختلف صدیوں کے اندر کام ہوا ہے اس کا, مگر یونائٹڈ نیشنز تک میں خود کو محدود رکھوں گی. تو انٹرنیشنل لاز تو بنے ہیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لاز بھی بنے. اگر ہم غازہ کی بات کرتے ہیں تو ہیومینیٹیرین لاز بھی بنے ہیں, کیونکہ آکوپیشن کا بھی میں یہاں پہ حوالہ آیا ہے, اور یہ بڑے کمپریہنسو ہیں, اور ان کے اندر یقینی طور پہ کیونکہ انسیکیورٹیز, وار اور کانفلکٹس تبدیل ہو رہے ہیں اپنے آپ میں, ان کی نیچر تبدیل ہو رہی ہے, اور ان کے نتائج میں جنریٹ ہونے والے جو خدشات ہیں
وہ بہت یونیک ہیں. لہٰذا دیر از اے نیڈ ٹو ایکچولی ریوزٹ دیم. اور کیونکہ جو ایگزسٹنگ